سارا روڈ میپ آ گیا سامنے، لیکن ظاہر ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اور وہ اتنے عرصے سے جو فارمولا چلتا رہا عمل نہیں ہو پایا، اس کے راستے میں رکاوٹیں کیا کیا تھیں، کس کو منانا آسان کس کو مشکل، آئینی ترمیم کہاں آسان کہاں مشکل، یہ سارے مرحلے کیسے طے ہوں گے، ان سیاسی جماعتوں کا کیا ہوگا، انہیں کیسے منایا جائے گا؟ ہاں جی، میرا خیال ہے مسئلہ بنے گا پیپلز پارٹی اور سندھ کا، کہ اے پی میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنے گا. پنجاب تو پہلے تیار ہے، یہاں تو پہلے بھی صوبوں کی بات ہوتی رہی ہے. عمران خان صاحب تو اسی نعرے پہ آئے تھے نا، جنوبی پنجاب صوبہ محاذ، باقاعدہ ایک نعرے کے ساتھ. تو اس لیے پی ٹی آئی اس کو اپوز نہیں کر سکتی، وہ تو ان کے لیڈر نے تو پہلے ہی اس کے لیے حمایت کی تھی. نون لیگ تو جو کہے گی ریاست کے ادارے وہی کرے گی، اور ویسے بھی ان کو فکر نہیں ہے کہ اگر ان کا کوئی سپورٹ ہے تو وہ اگر سرگودا میں ان کے 2 MP سلیکٹ ہوتے ہیں تو کوئی چھوٹے یونٹ ہو جائیں گے تو وہی پھر سے الیکٹ ہو جائیں گے، تو از ناٹ اے بگ ڈیل. سندھ کا پرابلم ہے، بلوچستان کا بھی نہیں ہے. انہوں نے جس طریقے سے ڈویژنس کی ہیں کسی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ سندھ کے اندر ایک سینٹیمنٹ ہے کہ سندھ کو جس صورت میں ہے ان ٹرمز آف پولیٹیکل اینٹیٹی اس کو ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک سندھی نیشنلزم ہے جس کی بیسس کے اوپر جس کو پیپلز پارٹی نے اپنا لیا ہے، اور آصف زرداری صاحب نے جو 18th امینڈمنٹ کروایا تھا اس کا بیسس ہی یہ تھا کہ اس یونٹ کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اس کو پیسے اور دیے جائیں مگر ہاتھ اور نہ لگایا جائے، اس کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش نہ کریں، بیکاز سندھی نیشنلزم از ایتھنک بیسڈ. اور تو اس لیے اس سارے پروجیکٹ کے اندر انہوں نے کہا جی ایتھنک کو تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں، اس کو تو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا، جو ہے وہی رہے گا. تو پہلے ہی انہوں نے وہ کلیئر کر دیا. اب آئی بات کہ کیا مسئلہ کیا ہے. سندھی کہتے ہیں کہ جی کراچی جو ہے وہ سندھ کا حصہ ہے، اور ہمیں کراچی کی ڈیولپمنٹ کے اندر ہمارا بھی رول ہونا چاہیے، ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. مگر کراچی میں سندھی ایتھنک کی پاپولیشن جو مائنورٹی ہے، وہاں مہاجر ہیں، اور مہاجر صرف وہ نہیں جو کہ انڈیا سے آئے ہیں، مہاجر وہ بھی ہیں جو اور پروونسز سے، پنجاب سے وہاں گئے ہیں، اور کے پی سے وہاں گئے ہیں، کشمیر سے وہاں گئے ہیں. تو اٹس اے ملٹی ایتھنک سٹی ناؤ. صرف مہاجر کو اگر آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں تو دے آر آل فرام آؤٹ سائڈ. کراچی کی اوریجنل پاپولیشن تو 3 لاکھ 4 لاکھ تھی ایٹ پاپولیشن، تو اب تو اٹ از 20 ملین اینڈ پلس، اینڈ دے آر آل فرام آل اوور پاکستان. تو اس لیے ان کو کیٹیگرائز کرنا ایز سندھیز یہ ایک سیاسی چال ہے. اچھا. اس لیے، اور وہ کراچی کو الگ نہیں ہونے دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں کراچی ہمارا حصہ ہے. مگر اب اگر ان کے اپنے اتنے حصے ہو جائیں گے اور کراچی کے بھی حصے ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ وی آر ناٹ فڈلنگ ود سندھی نیشنلزم، بیکاز آبجیکشن سندھی نیشنلزم سے آئے گی. اور یہاں یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہ یہی دی جا رہی ہیں کہ جی اگر آپ نے ایسے کیا تو بلڈ بات ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اچھا، اب میرا اس کا جواب سمپل سا ہے. اگر پیپلز پارٹی اس پروجیکٹ کے اوپر ساتھ ہے، ان کے ریاست کے اداروں کے ساتھ ہے، اب پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کا فائدہ ہے اور سندھ کا بھی فائدہ ہے، تو پھر کوئی بلڈ باز نہیں ہوگا، پھر کوئی زیادہ آبجیکشن یا نہیں ہوگی. اگر پیپلز پارٹی باہر ہو جاتی ہے آؤٹ آف دا سسٹم تو پھر پیپلز پارٹی اور سندھی نیشنلسٹ وہ ایک ہو جائیں گے اور گڑبڑ ہو جائے گی وہاں، اور وہاں رائٹنگ ہوگی، شور شرابہ ہوگا، اور وائلنس بھی ہو سکتی ہے. اور تو یہ اس کو ہینڈل کرنا ہے. اس کو ہینڈل MQM جماعت اسلامی PTI سے کیا جا سکتا ہے. MQM جماعت اسلامی PTI ان سب کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کراچی کو سندھ سے ایڈمنسٹریٹولی الگ کیا جائے تاکہ کراچی کو پیسے ملیں ڈیولپمنٹ کے لیے. ابھی سارے کے سارے پیسے کہیں اور چلے جاتے ہیں، جو کلیکشن ہوتی ہے کراچی میں پیسے کہیں اور چلے جاتے ہیں، بیکاز گورنمنٹ جو ہے از ناٹ رن بائی کراچی آئٹس، از رن بائی سندھی آئٹس. جو مگر اب وہ یہی تو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ تو اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو حل کر لیا جائے گا، پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لے لیا جائے گا. اگر پیپلز پارٹی کو اس بات کا احساس ہونا کہ وہ گورننگ اسٹرکچر کا حصہ ہوں گے اور ان کو نقصان نہیں ہوگا، ان کا فائدہ ہی ہوگا، تو میرا خیال ہے یہ کنونس کرنے والی بات ہے، نیگوشیٹ کرنے والی بات ہے، اور یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر اس کو نہ کیا گیا تو مسئلے بن سکتے ہیں. دس از آل آئی کین سے، اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. اس کے لیے آپ نے ایک بار کمیٹی کی بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی کمیٹی بن جائے 28ویں آئینی ترمیم سے اس کا رستہ نکلے، اس کی طرف نہیں نکلے گا تو وہیں سے 28ویں یا 29ویں ترمیم میں یہ سارا کچھ آ جائے گا. جب امپلیمنٹ کرنے جائیں گے نا تو وہاں آبجیکشن آتی ہے نا. پیپلز پارٹی اس ایجنڈے کو فالو کرتی ہے اور انگوٹھا لگا دیتی ہے
تو پھر مسئلہ حل ہو گیا. 28ویں ترمیم میں ہی مسئلہ 28ویں 29 جس میں یہ کرتے ہیں. اگر پیپل پارٹی کہتے نہیں ہم نہیں کرتے تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ ریاست کے ادارے جو کہ چاہتے ہیں یہ ہو, نون والے بھی چاہتے ہیں یہ ہو, وہ کیا کریں گے؟ اور پی ٹی آئی بھی چاہے گی. اس وقت جیسے کہتے ہیں نا ضد کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں عمران خان نہ گپ شپ کروا دو, خدا بھی کوئی رستہ کریے تو کر ہی دیں گے, مگر اردو نہیں کریں گے جب تک آپ ہماری بات نہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کا ان پٹ ضروری ہے عمران خان صاحب کا ہر معاملے میں. اب بات یہ ہے کہ یہاں ریاست کو بھی کمپرومائز کرنی پڑے گی. اگر پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو پھر عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مکمکا کرنا پڑے گا, ان کو سسٹم کے باہر نہیں رکھنا پڑے گا. پہلی بات یہ, دس از اے بگ ڈیولپمنٹ. مگر ساری پاکستان کے اندر آواز ہی ایک ہے کہ اتنی بڑی پارٹی کو آپ باہر نہیں رکھ سکتے, کوئی نہ کوئی مکمکا کر کے ان کو سسٹم کے اندر لایا جائے. ٹھیک ہے, یہ کمپرومائز کرنی پڑے گی. اٹس اے بگ ہسٹورک کمپرومائز, مگر یہ کرنی پڑے گی. نہیں تو اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں اف دے آر اپوز ٹو دس, اگر اس کو وہ نہیں مانتے تو پھر یہ امینڈمنٹ نہیں ہو سکے گی. اور مولانا نے تو آلریڈی اپنے اشارے کر دیے, وہ کتنے ناراض ہیں. تو اس کے لیے کافی پولیٹیکل انجینئرنگ سے مراد پولیٹیکل کوآپریشن اور کنسنسس بلڈنگ کرنی پڑے گی. میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ کل نہیں ہونے جا رہا, یہ پرسوں نہیں ہونے جا رہا. اس کے اوپر اب یہ ساری چیز ہوگی نا. آج ہم نے بات کر دی, 2 دن پہلے کہیں اور محسن نقوی صاحب نے اس کے اوپر بات کی, میاں عامر نے اس کے اوپر بات کی. سارے چینلز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں یہی چیزیں ڈسکس کرنے. بڑی اچھی بات ہے, یہ سارے ڈسکس کریں, اس کی خامیاں نکالیں, اس کو پھر جو پاورز دیٹ بی ہیں جو لوگ, یہ اس کے اوپر پھر ڈیولپمنٹس ہوں, اس کے اوپر بحث ہو, پھر پارلیمنٹ کے اندر ہو, پھر کمیٹیز کے اندر ہو, تو یہ سال لگ جائے گا. اگر آپ آج شروع کرتے ہیں نا اس کے اوپر ڈسکس کرنا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, کیسے کانسٹیٹیوشنلی کرنا ہے, اس کے لیے کیا سپورٹ چاہیے, کیسے آپ نے نمبرز گیم میں کرنا ہے فار 2/3 میجورٹی, کون آپ نے لینا ہے ساتھ کون نہیں. میرا یہ موقف ہے کہ جیسے کانسٹیٹیوشن 1973 کی بنی تھی وتھ ایوری بڈی آن بورڈ. بھٹو صاحب کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس وقت سارا ملک بکھرا ہوا تھا, عوام نیوٹرل مطلب بالکل ہی ڈپریس تھی کہ یار ملک آدھا ہو گیا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور بڑے لوگ اس وقت بھی بلوچستان اور کے پی والے علیحدگی پسند تنظیمیں شروع ہو گئی تھیں بنگلہ دیش دیکھ کے. بھٹو صاحب نے سب کو بلا کے بٹھا کے 3 مہینے 4 مہینے انہوں نے لگائے. 1972 میں وہ آئے تھے اور 1973 میں جا کے کانسٹیٹیوشن بنی. تو 1 سال لگا دیا انہوں نے, نیگوسیشنز کلاس بائی کلاس یہ وہ. تو انہوں نے پھر سب سے سائن کروا لیا, ایوری بڈی سائنڈ. بلوچستان کے غوث بخش بزنجو صاحب نے اوکے کر دیا, ادھر سے ولی خان نے اوکے کر دیا, اینڈ سو آن. اور سندھ سے بھٹو صاحب خود تھے, پنجاب سے کروا لیا, وہ اپنے پنجاب بھی انہیں کے ہاتھ میں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی پھر چیز کرنی پڑے گی آپ کو. یو ول ہیو ٹو برنگ آل دیز پیپل آن بورڈ. یہ اتنا ہی ہسٹورک ایونٹ ہوگا جتنی 1973 کانسٹیٹیوشن تھی, کیونکہ اب کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی تبدیلیاں کرنی پڑے گی. تو یہ جلدی ہونے والی بات نہیں. اس لیے میں نے آپ سے یہ کل کہا تھا کہ یہ وقت لگے گا اس کو, اس کے اندر ڈبیٹس ہوں گی, گیو اینڈ ٹیک ہوگا, سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لانا پڑے گا, اور پھر جا کے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پاس کرنا پڑے گا فار دا نیکسٹ الیکشن. اچھا, اب جاتے جاتے میں ایک بات کر دوں, اس سے پہلے یہ سیاسی جماعتوں کو ایک صفحے پہ لانا پڑے گا. اس وقت تو پی ٹی آئی ناراض ہے, پی ٹی آئی ناراض ہے, پیپلز پارٹی بھی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے, مسلم لیگ میں بھی کوئی لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں, ایم کیو ایم کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور سو اب بلاول کچھ کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب بھی تھوڑی بہت ٹانگ اڑائے ہوئے ہیں, یہ نہیں سائن کر رہے وہ نہیں سائن کر رہے. یہ سب مسئلے حل کرنے پڑیں گے بیفور یو موو اہیڈ آن دس پروجیکٹ. یہ انفارمل ڈسکشنز ورسز فارمل ڈسکشنز سب کرنی پڑیں گی آپ کو, اور یہ وقت لگے گا. جیسے آپ نے 1973 کی مثال دی, جمہور کی بڑی دستاویز بن رہی تھی, اس کے لیے بھٹو صاحب نے کتنا ہوم ورک کیا, بھاگ دوڑ کی, سب کو آن بورڈ لیا. اسی طرح 2009 میں جب 18ویں ترمیم کا معاملہ آیا, اس پہ بھی ہم نے دیکھا کئی مہینے لگے, ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی, بڑا سنگ میل تھا. اب یہ معاملہ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مائل سٹون ہوگا. اس کے لیے اس وقت آپ کو کس پولیٹیشین میں ویسا پوٹینشیل دکھائی دے رہا ہے کہ وہ سب کو لے سکتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے. مجھے افسوس سے یہ کہنا ہے کہ مجھے کوئی اتنا نیشنل پولیٹیشین نظر نہیں آ رہا جو اس معاملے کو لے کے آگے چلے. آئی تھنک اس میں جو ٹیکنیکلی جو لیڈرشپ ہے سیاسی جماعتوں کی, ویدر ان گورنمنٹ اور آؤٹ آف گورنمنٹ, ان کو کہنا پڑے گا کہ آپ نامینیٹ کریں بندے, وہ نامینیٹ کریں, اور یہ بندے کمیٹیز میں جا کے بیٹھیں, سینٹ کی کمیٹی یا نیشنل اسمبلی کی کمیٹی یا پروونشل کمیٹیز. یہ ایک آل ایمبریسنگ کمیٹی بننی چاہیے جو ان سب چیزوں کو ڈسکس کرے,
اور کھلے عام ڈسکس کریں, اور اس کے اندر میڈیا کے اندر بھی ڈسکشن ہونی چاہیے, پھر جا کے یہ بات بنے گی. مگر سب سے امپورٹنٹ, یہ تو بعد کی بات ہے, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کنسنسس پہ آپ نے آنا ہے تو جن لوگوں سے آپ نے کنسنسس لینا ہے ان کے ساتھ تو تعلقات اچھے ہونے چاہیے نا. ان کی ویوز فرق ہو سکتی ہیں آن دس ایشو, بٹ لڑائی جھگڑے تو ان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے نا. وچ بیسکلی مینس کہ اس وقت جو ٹینشن چل رہی ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ پیپلز پارٹی یا نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی, وہ ختم ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کی بات سننی چاہیے, جہاں جہاں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے, ادروائز ان کو سمجھانا چاہیے پیار کے ساتھ. کوئی اس میں غصے وصے والی بات نہیں ہے, لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے. تھوڑا دیر کر لیں ہر چیز کو, مگر نیگوشیٹ کر کے کریں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو کوئی موڈس آپرینڈی یا کوئی نہ کوئی معاہدہ کرنا پڑے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے اور 2/3 کے لیے 2 بندے کم ہو گئے ہیں, ادھر چکو تو ادھر پاؤ, ایسا کام کرنا. جیسے آپ نے 26ویں 27ویں ترمیم کی, ایسے نہیں ہو سکتا. لیکن ہم سب کو آن بورڈ لائیں. اٹ از لائک دا کانسٹیٹیوشن 1973. اتنی بڑی چیز یہ ہونے جا رہی ہے. تو یہ جو چیز تھی جو کہ 70 سال میں آہستہ آہستہ کر کے ہو جاتی, جیسے انڈیا میں ہوا ہے, امریکہ میں ہوا ہے, ایلس ہوا ہے, کہ آہستہ آہستہ پاپولیشن بڑھتی گئی, ڈیفیکلٹ ہوتا گیا ٹو رن ایڈمنسٹریشن, تو بنتے گئے. یہاں ہوا نہیں. اس لیے اب ہوا یہ کہ جب نہیں ہوا تو محروم, کچھ لوگ ایریاز محرومیت کا شکار ہو گئے, اور سیاسی ڈفرینسز جس کی وجہ سے نیشنلزم بڑھنی شروع ہو گئی. اب باہر کے جو ملک ہیں وہ ایتھنک نیشنلزم کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں, یہ سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ یہ اس وقت یہ کیوں یہ آئٹم ایجنڈے پہ آیا ہے. جی اس وقت یہ آئٹم اس لیے آیا, 2 وجہ اس کی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ اتنی لاپ سائڈڈ ہوئی ہے, کہیں ہوئی اور کہیں نہیں ہوئی, اور محرومیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ سسٹم, جیسے محسن نے کہا, یہ چل نہیں رہا ہے. چل تو رہا ہے مگر جس طریقے سے چلنا چاہیے ویسے نہیں چل رہا. اور اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ سارا پاور جو ہے وہ ہیز ٹو بی کانسنٹریٹڈ, اس کو ڈسپرس کرنا ہے, ڈیوالو کرنا ہے. اور سب کو پتہ ہے ڈیولوشن اور لوکل گورنمنٹ, ساری دنیا میں لوکل گورنمنٹ سے گورنمنٹ چلتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ تو موٹی موٹی چیزیں کرتی ہے, باقی آپ کی روزمرہ کی ساری ریکوائرمنٹس, آنا جانا, ٹریفک, پولیس, یہ تو سب لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے. یہاں تو ہے ہی نہیں ایسی کچھ. یہاں تو ایک بڑا پروونس پنجاب پولیس. پنجاب پولیس تو پتہ نہیں کیا حال ہوا ہے پنجاب پولیس کا, اس کی تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. تو جب یہ ہوگی, چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوں گے, تو پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی اور فرق بھی ہوگا. اس سے تو کوئی شک نہیں, بیکاز آپ پہنچ جائیں گے نا وہاں, ہر روز ہی کچہریاں بیٹھے ہوں گے اسی ہوتے.